اس کائنات میں اس کرۂ ارضی پر کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، کوئی بھی شرک نہ کرتا۔ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 107 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، کوئی بھی شرک نہ کرتا۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور ہم نے تجھے نہیں کیا، علیہم ان پر، حفیظا محافظ، اور ہم نے آپ کو ان کا محافظ یا نگہبان نہیں بنایا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وما انت، اور آپ نہیں ہیں، علیہم ان پر، اور آپ ان پر نہیں ہیں، بوکیل کارساز، آپ ان پر کارساز نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے کارساز کا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 107، جس کے ابتدائی حصے میں ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ جو سوال میں نے پہلے اٹھایا کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی شرک نہ کرتا، اس کائنات کے اندر کوئی بھی شرک نہ کرتا، کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، کب اور کیسے؟ اس کائنات میں کوئی مشرک کیوں نہ ہوتا، کس وجہ سے؟ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، پہلے ہی لفظ یہ بتا رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، وَلَوْ شَاءَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو اس دنیا میں ما اشرکو، کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، یہ شرک نہ کرتے۔ تو سمجھ میں آئی؟ اگر اس کائنات میں جتنے بھی انسان موجود ہیں، سب کے سب ایک اللہ کو ماننے والے بن جاتے اگر اللہ چاہتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی چاہت پر یہ مبنی ہے بات۔ اور پھر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو تخلیق کیا، پھر اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ دنیا میں بھیجے جو اللہ کی توحید کا رستہ بتانے والے ہیں، شیطان جو ہے وہ اللہ کی توحید سے روکنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہاں پر یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ چاہتا تو کوئی بھی شرک نہ کرتا، کوئی بھی شرک نہ کرتا۔ تو اس پر ایک حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ شرک کرتا ہے تو وہ خود اس گناہ کا خود ہی ضامن ہوتا ہے۔ بندہ شرک کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست، اس کا وبال، اس کا انجام بھی اسی پر ہے۔ ایسے ہی شرک کرے گا تو شرک کرنے سے پوری کائنات کے انسان مشرک ہو جائیں تو اس سے اللہ کی شان میں، شان الوہیت میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ سر منہ ایک بال کے برابر بھی، اس سے بھی کروڑواں حصہ کم بھی اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آ سکتی کہ یہ اتنے لوگ اللہ کو کیوں نہیں مان رہے، کیوں شرک کر رہے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق۔ اور اگر ساری کائنات کے لوگ جمع ہو کے سجدوں میں گر جائیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم سب تجھے مانتے ہیں، تب بھی اللہ کی شان میں ایک بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ شرک کرے گا انسان تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اگر اچھے کام کرے گا، توحید کا قائل ہوگا، اللہ کو مانے گا، تو اس نعمت کا جو اجر ملے گا وہ بھی اسے ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے؟
آپ کا کام ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں میں عام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، یہ پیغام دینا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ اتنی محنت کرتے تھے، سارا دن توحید کے جو پیغام کو لے کر نگر نگر، کوچا کوچا، گلی گلی، لوگوں کے گھروں میں جا کر جہاں کہیں چند افراد دیکھے، کسی ایک کو دیکھا، اللہ کے نبی اسے توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اور جب آپ کی بات کوئی سننا گوارا نہیں کرتا تھا، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ ڈھول بجایا کرتے تھے، آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ جو ہے نا بدتمیز لڑکوں کو پیچھے لگا کر وہاں پہ اتنا شور شرابہ کرواتے تھے کہ اللہ کے نبی کی بات دوسرے کان تک نہ پہنچ سکے، پتھر مارے جاتے تھے، قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا۔ آج اس دور میں جب ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، یہاں بھی کیفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ مسجد کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو باہر ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں خوف خدا، شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں آئی سمجھ۔ تو ہم بھی اسی ڈگر پہ چلتے جا رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کا تو علم ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا، اور یہ ہمیں سب پتہ ہے کہ کس طریقے سے کون سی رسم شادی کی ہے، کون سی رسم، یہ رسموں میں جکڑ کر ہم نے اپنے آپ کو رکھ لیا، قرآن اور سنت سے ہم بہت دور چلے گئے۔ اللہ کے نبی جب پریشان ہوتے تھے پھر رات کو رویا کرتے تھے، یا اللہ یہ لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے۔ کبھی ایسا ہم نے بھی کیا کہ ہم نے خالص ہو کے اللہ کی عبادت کی ہو اور اس توحید کے پیغام کو لوگوں کو دیا ہو، اور جب ہماری کوئی بات نہ سنتا ہو ہم اللہ کی بارگاہ میں نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے جھولی پھیلیں، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، انہیں قرآن و سنت کی محبت نصیب فرما۔ اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم خود ہی کرپٹ ہیں، ہم خود ہی قرآن و سنت کو سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، پیارے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں، آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جو ذمے آپ کے تھا کام آپ نے وہ کیا ہے، جو آپ کے ذمے کام تھا وہ آپ نے جاں فشانی سے کیا ہے، وما انت علیہم بوکیل، اب آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کوئی ایمان قبول کرتا ہے نہیں کرتا، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ میں نے جو کیا وہ مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ نے جو کیا آپ سے پوچھا جائے گا۔ اپنی فکر کیجئے اس سے پہلے کہ موت آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔